أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير تركبوها زينة ويخلق ما لا تعلمون. اور چوپائے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، جس میں تمہارے لیے گرم کپڑے ہیں اور بہت سے فائدے ہیں جس سے تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے اس کے اندر جانوروں میں خوبصورتی ہے، جبکہ وہ شام میں چارہ چر کے واپس آتے ہیں یا صبح میں چارہ چرنے کے لیے جاتے ہیں، اور تمہارے بوجھ کو وہ جہاں تک نہیں لے جا سکتے وہاں تک وہ لے جاتے ہیں، مگر بڑی مشکل سے۔ بے شک تمہارا رب معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور گھوڑے ہیں، خچر ہیں اور گدھے ہیں، تاکہ ان کے اوپر تم سوار ہو اور وہ زینت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وہ پیدا کرتا ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ حضرات، سورہ نحل کی آیت نمبر 5، 6، 7، 8 یہ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ انسان پر جو نعمت، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت جو کیا ہے اس کا تذکرہ ہے، وہ ہے جانور۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اور جانوروں میں مختلف جانور ہیں، جنگلی جانور بھی ہیں، اور چوپائے ہیں۔ چوپائے کے اندر بھی 2 قسم کے ہیں۔ یہ کچھ چوپائے جن کو ہم کھاتے ہیں، جن کا دودھ ہم پیتے ہیں، اور کچھ چوپائے ہیں جس کے اوپر ہم سواری کرتے ہیں اور صرف سواری کے استعمال ہوتے ہیں، کھائے نہیں جاتے۔ تو ان میں سے دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ انعام کے اندر 8 قسم کے جانوروں کا تذکرہ کیا ہے جن کو ہم کھاتے ہیں اور اس کے دودھ ہم پیتے ہیں۔ 8 ازواج من الابل اثنین ومن البقر اثنین، یعنی اونٹ میں سے 2 نر اور مادہ، گائے میں سے 2 نر اور مادہ، مینڈی میں سے 2 نر اور مادہ، بکری میں سے 2 نر اور مادہ، اور گائے میں سے 2 نر اور مادہ۔ یہ کل 8 جانور ہیں جن کو ہم کھا سکتے ہیں، جن کی قربانی بھی ہم دے سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کچھ جانور ہیں جن کے اوپر ہم لوگ سوار ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے۔ گھوڑے کے بارے میں اختلاف ہے، کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن خچر اور گدھے کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، تو حرام ہے، کھانا نہیں چاہیے۔ البتہ گھوڑے کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ اب آئیے ان جانوروں کے اندر، جانوروں میں سے کون سے جانور ہیں جن کا زکوٰۃ دینا ہمارے اوپر واجب ہے؟ تو ان جانوروں سے وہ جانور جس کو تم کھاتے ہو، جس کے تم دودھ پیتے ہو، جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، ان جانوروں کا زکوٰۃ دینا ہم پر واجب ہے۔ جیسے بکری ہے، مینڈی ہے، جیسے گائے ہے اور اونٹ ہے، ان جانوروں میں سے زکوٰۃ دینا ہمارا واجب ہے۔ اچھا، اس کے اندر بھی ان جانوروں میں سے، ان جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرائط رکھے ہیں، بغیر تمام جانوروں میں دینا نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر بھی شرائط رکھی۔ پہلی شرط یہ کہ وہ صائمہ صاد سے ہو تو صائمہ روزدار کو کہتے ہیں، ایک صائمہ سین سے ہوتا ہے، اس کے معنی ہی باہر جا کر چر کر آنے والے جانور، جس کو تم گھر میں بٹھا کر دانا وانا دے کر چراتے نہیں ہیں، بلکہ کھیتوں میں چھوڑتے ہیں یا کھیتوں کو لے جاتے ہیں تو کھیت میں وہ چل کر آپ کے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ ان جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے۔ ان جانوروں میں نہیں جن کو تم گھر میں بیٹھا کر کھلاتے ہو، گھاس کاٹ کے لا کے ڈالتے ہو، جن کو دانا وانا کھلاتے ہو، گھر ہی میں پلتے ہیں، پیسہ خرچ ہوتا ہے، ان جانوروں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی زکوٰۃ واجب نہیں قرار دیا۔ اور اسی طریقے سے گھر میں استعمال کا مطلب ہے جیسے آپ سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں گھوڑا یا گدھا، یا صرف دودھ پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، گھر کے اندر 2-4 جانور سرکلی ہیں، تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اب آئیے ان جانوروں میں سے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو لازم کر دیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے ذرا سا دیکھیں۔ ان میں سے خاص کر کے یعنی اللہ تعالیٰ
جانور کے پرورش کو بہت اللہ تعالیٰ نے بہت تعریف کی ہے، کیونکہ ہم بھی تقریباً ہمارے تمام گھروں کے اندر جانور ہیں جس کو ہم بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی جانوروں کو پالنا اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا صدقہ جو تم صدقہ دے کر اللہ کے راستے میں خیر خیرات کرتے ہو، تو اگر پوری اخلاص کے ساتھ، دیکھیے پوری اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے پاس لے لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی پرورش ایسے کرتا ہے جیسے گھوڑے کے بچے کی تم پرورش کرتے ہو۔ گھوڑے کا بچہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، کہ اس زمانے میں کام میں آتا تھا اور آج بھی کام میں آتا ہے، یعنی گھوڑے کا بچہ۔ تو گھوڑے کے بچہ اگر کسی گھر میں پیدا ہو جائے تو وہ آدمی بڑا مالدار ہو جاتا ہے، تو اس کو بڑے ہی یعنی اہتمام کے ساتھ بڑے ہی آرام سے اس کو پالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا صدقہ چاہے چھوٹا ہی صدقہ ہو، معمولی صدقہ ہو، لیکن اگر وہ اخلاص کے ساتھ آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قریب کرتا ہے، اور گھوڑے کو جس طریقے سے آپ پالتے ہو ویسے اللہ تعالیٰ اس صدقے کو پال کر تھوڑا 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 کر کے بڑا کرتا ہے، اور جب قیامت کے دن بندہ جائے گا تو پہاڑوں جیسا بنتا رہے گا۔ آپ نے 1 روپیہ دیا ہے، آپ نے آدھا روپیہ دیا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن اخلاص کے ساتھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی پرورش کرتا ہے تو کل قیامت کے جا کر بندہ تعجب کرے اتنے صدقات میں نے کہاں سے دی؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تیرے اخلاص کا ایک نتیجہ ہے کہ اللہ نے پرورش کر کے اس کو پہاڑوں جیسا بنا رکھا ہے۔ تو آئیے دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے ہم لیتے ہیں بکری، کیونکہ ہمارے ہاں بکریوں کی پرورش عام ہے، بالکل عام ہے، اور الحمدللہ بعضوں کے پاس کافی بکریاں بھی ہیں، کافی بکریاں ایک دن میں ایسے ہی بازار میں ٹھہرا تھا، ایک پوری فوج آ رہی ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ یہ بکریاں ایک ہی آدمی کی، یہ پوری بکریاں ایک ہی آدمی، ایسے بہت سے لوگ ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ، بکریاں بڑی برکت والی جانور ہے۔ دیکھیے بکری رات میں جلد سوتی ہے اور صبح میں جلد اٹھتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ برکت اسی میں ہے۔ ہم بھی اگر رات میں جلد سو صبح میں جلد اٹھیں تو ہماری زندگی میں برکت آتی ہے۔ اس کے برعکس کتا رات میں پوری چیخ پکار کرتا رہتا ہے، ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے، صبح آج سو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں دی، کوئی کھاتا بھی لیکن اس کے باوجود سے 12 بچے دے کر بھی برکت نہیں۔ بکری ایک بچہ دیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ برکت دیا، کتنے کھا رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ ختم نہیں ہوتی بکری۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہوتے ہیں، برکتوں کو سمجھنا ہو تو، اور اس کی اس مثال سے آپ سمجھ جائیں کہ بکری ایک بچہ دیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو بکریاں کھلا رہا ہے، گوشت کھلا رہا ہے۔ تب آئیے بکریوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ذرا سا دیکھیں۔ فی صائمۃ الغنم، اور بکری اور مینڈی دونوں کا ایک ہی حکم ہے، مینڈی الگ بکری الگ نہیں ہے، دونوں کا حکم ایک ہی۔ ایوب صائمۃ الغنم فی کل 40 شاۃ شاۃ الی 120، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بکریاں صرف باہر جا کر چر کر آتی، کسی چرواہے کو حوالے کر دیتے وہ چرا کر لاتا، تو ایسی بکریاں آپ کے پاس ہو تو ہر 40 بکریوں میں ایک بکری صدقہ دینا، ہر 40 بکریوں میں ایک بکری صدقہ دینا ہے۔ شاید اور یہ کب تک ہے؟ یہ 120 تک اگر پہنچ جائیں بکریاں تب تک بھی، یعنی آپ کے پاس ہے، یعنی مطلب ہے کہ 40 ہے، 50 ہے، 100 ہے، 120 ہے، اس کے اندر آپ ایک ہی بکری صدقے کے اندر دینا ہے، پھر اس کے زکوٰۃ کے اندر دینا ہے۔ اگر یہ 121 ہو جائے، یہ 120 پر 1 ہو جائے، وہاں سے 2 بکریاں شروع ہوتی ہیں، 2 بکریاں اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا، کب تک؟ 200 بننے تک، 200 بننے۔ اچھا اس کے اندر ایک اور شرط بھی یاد رکھیے، وہ یہ کہ بکریاں جیسے ہی 40 بن جائے تو یعنی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا، 40 بکریاں 1 سال تک آپ کے پاس رہے تب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کو بھی خیال رکھیے۔ 40 بکریاں یا 40 سے زیادہ بکریاں آپ کے پاس 1 سال رہ گئی ہیں تو اس کے اندر 1 بکری اللہ کے راہ میں صدقہ دینا ہے، اور اس کے بعد 21 ہو جائے، 121 ہو جائے، 121 ہو جائے تو 2 بکریاں دینا پڑے گا، کب تک؟ 200 تک، 200 تک بھی آپ کو 2 بکریاں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ فَإِذَا زَادَتْ 200، جب 200 سے بڑھ جائے، یعنی 201 سے لے کر 300 تک 3 بکریاں، پھر اس کے بعد ہر 100 پہ ایک بکری بڑھتی رہے گی، ہر 100 پہ 400 سے 4 بکریاں، 500 تو 5 بکریاں، یعنی 600 تو 6 بکریاں، 700، اس طریقے سے بکریوں کی زکوٰۃ بڑھتی جائے گی۔ اور اس طریقے سے تو یہ صدقہ ہے۔ اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
یہ بھی ولا یفرق بین مجتمعین، ولا یفرق بین مجتمعین، یعنی آپ کے پاس 100 بکریاں ہیں یا آپ کے پاس مثال کے طور پر 70 بکریاں ہیں، زکوٰۃ تو واجب ہو گیا، سال پورا ہوتے ہی، لیکن جیسے ہی سال پورا ہونے کے قریب آیا اس کو 2 ریوڑ میں بدل دیے، 2 بھائی الگ الگ کر لیے یا باپ بیٹے کے الگ الگ کر دیے، تو اس طریقے سے 35 ہو گئے، زکوٰۃ آپ کے لیے ساقط ہو گیا، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے یہ ریوڑ جو ملا جلا ہے، ایسے ریوڑ کو زکوٰۃ دینے کے ڈر سے 2 حصوں میں نہیں بانٹنا، یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولا یجمع بین متفرقین، اور اسی طریقے سے زیادہ دے کے ارادے سے کسی اور ادارے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 2 الگ الگ ریوڑ ہیں تو زکوٰۃ دیتے وقت دونوں کو جمع کر کے دے دیں گے، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ولا یؤخذ فی الصدقہ حریمۃ، جو بکری زکوٰۃ کے لیے نکالی جائے گی وہ بوڑھی کھوسٹ بکری نہیں ہوگی، بوڑھی بکری کو نہیں دیں گے، بیمار بکری کو نہیں دیں گے، لنگڑی بکری کو نہیں دیں گے، اللہ کے راہ میں جو بھی دیں گے اچھی بکری کو زکوٰۃ کے لیے نکالیں گے۔ ولا ذات عوار، یعنی اندھی بکری کو نہیں دیں گے، الغنمی ولا تیس القوم، اسی طریقے سے ایک جانور ہے، یعنی جانوروں پر سانڈ کے طور پر چھوڑا جاتا ہے، جیسے بکریوں یعنی گائے میں آمبر جس کو کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے بکروں کے اندر بھی ایک بکرا چھوڑا جاتا ہے جو نسل کے لیے، ایسا بکرا زکوٰۃ کے لیے نہیں نکالا جائے گا۔ اور ویسے بھی نہیں کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے کارندے جاتے ہیں، یعنی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے جاتے ہیں، اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ تم درمیانی قسم کا جانور نکالو، ایسے نہیں کہ سب سے قیمتی جانور پکڑ کر الگ کر دو اور کہو کہ یہ زکوٰۃ میں دے دو، ایسے بھی نہیں کہ وہ آدمی جو متعین کیا ہے کہ لنگڑا، لولا، بوڑھا ایسے جانور کو لے کر آ جاؤ، یہ بھی نہیں، بلکہ درمیانی جانور ہوگا جو آپ کے جانوروں میں سے جو قیمتی جانور ہے وہ بھی نہیں، بالکل کم قیمت کا، درمیانی قیمت کا نکالا جائے گا۔ اور ولا تیس القوم، اسی طریقے سے وہ جانور جو نسل کے لیے چھوڑا گیا ہے اس کو بھی یعنی صدقے کے طور پر نکالا نہیں جائے گا، الا یتصدق، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر ویسا بکرا ہے جو بہت ہی تیار بکرا ہے اور بکریوں والا چاہتا ہے کہ اس کو اگر نکال سکتا ہوں، وہ اپنی مرضی سے نکال سکتا ہے، لیکن بیمار اور کمزور بکرا اپنی مرضی سے نکال نہیں سکتا، اچھے سے اچھا بکرا اپنے اس سے نکال سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ یعنی اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ جو نازل فرمائی ہے انسان کے عقل کے اوپر پوری اترتی ہے، کون سے جانور جس کے اندر صدقہ ہے، کون سے جانور صدقہ نہیں۔ اگر صرف اس کے اوپر غور کیا جائے تو شریعت اسلامیہ کی جو اچھی خصوصیتیں ہیں، اچھی صفات ہیں، شریعت اسلامیہ کی جو بھلائیاں ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز میں جہاں جہاں صدقہ رکھا ہے، جہاں جہاں زکوٰۃ دینے کے کہا ہے، وہاں زکوٰۃ دے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے احکام معلوم کر کے اس کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔